السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ وفاقی بجٹ آنے کو ہے اور یہ بجٹ عوام کے لیے خوشخبری ہوگا، ایک نئی آزمائش۔ یہ بحث تو ہر بجٹ سے پہلے ہوتی رہتی ہے، لیکن عام آدمی کا ایک اور گلہ بھی ہے کہ اب تک ٹیکسوں کا بوجھ تنخواہ دار طبقے پہ اور ان لوگوں پہ ڈالا گیا ہے جو پہلے سے ٹیکس میں موجود ہیں، اور ایک بڑی تعداد میں تاجر برادری موجود ہے جنہیں ٹیکس دینا چاہیے لیکن وہ ٹیکس نیٹ میں ابھی تک نہیں ہیں۔ پہلی بار حکومت وقت یہ کلیم کر رہی ہے کہ چھوٹے دکاندار کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید مسلم لیگ نون کا بڑا سافٹ کارنر ہے، ہر بار اعلان تو ضرور ہوتا ہے بٹ ان لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لایا جاتا، لیکن اس بار اعلان ہوا ہے کہ وہ لوگ بھی ٹیکس نیٹ میں آئیں گے، اور مور امپورٹنٹلی حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ اس پہ چھوٹے دکاندار اتفاق کی رائے بھی رکھتے ہیں، ان کو اس پہ کوئی کنسرنز بھی نہیں ہیں۔ تو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے ممکن ہوا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی صاحب۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ پہلے تو یہ ہم جاننا چاہیں گے، کیونکہ ہر سال ہم بجٹ سے پہلے سنتے ضرور ہیں اور ٹیکس بیس کو بڑھانے کی باتیں بھی آپ کرتے ہیں، بٹ اس سال آپ یہ کلیم کر رہے ہیں، میں نے آپ کا ٹویٹ بھی دیکھا کہ جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے دکانداروں کو بھی ہم ٹیکس نیٹ میں لا رہے ہیں اور ان کے اتفاق کی رائے سے سب کچھ طے پا گیا ہے۔ تھوڑا بریفلی بتائیں کہ ممکن کیسے ہوا یہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرازی صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا۔ شرازی صاحب یہ آپ جانتے ہیں کہ بجٹ سے قبل کنسلٹیشنز ہوتی ہیں، آپ سالوں سے چیزوں کو وٹنس کر رہے ہیں، تو ایک وزارت خزانہ میں دیگر انڈسٹریز کی ایسوسیشنز، ریپرزنٹیشنز، بزنسز، معیشت کے دیگر طبقات اور دیگر حصے اپنے نمائندے، ان کی نمائندے آتے ہیں اور بجٹ کی تجاویز پیش کرتے ہیں۔ اسی مشاورتی عمل میں میری بہت سارے کاروباروں سے اور ایسوسیشن سے پچھلے مہینے ڈیڑھ میں ملاقات رہی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ صاحب بھی ملتے رہے ہیں، ہمارا ٹیکس پالیسی آفس بھی ملتا رہا ہے۔ اسی مشاورتی عمل کے سلسلے میں ہم نے انجمن تاجران کے بھی ساتھیوں کو دعوت دی، بالخصوص اجمل بلوچ صاحب اور کاشف چودھری صاحب اور ان کی جو تنظیمیں ہیں، ان سے ایک ہمارا مشاورتی عمل شروع ہوا جس کا آغاز یہاں سے ہوا کہ کس طرح ہم اس سلسلے کو جو ابھی تک نہیں چل پایا آگے لے کے چل سکیں۔ تو بات کے آغاز میں ماضی کی اسکیموں کے نہ چلنے کی وجوہات بھی ڈسکس ہوئیں، دکانداروں کے، انجمن تاجران کے اینڈ سے جو تحفظات تھے یا جو ان کے کنسرنز ہیں اس کے متعلق بھی بات ہوئی، اور ان سب باتوں کو کرتے کرتے ہم ایک مشاورتی عمل کے تحت دیگر ملاقاتوں میں ایک اسکیم شکل پا گئی۔ ہم نے بیٹھ کے ایک خد و خال بنائے، اور یہ جو ڈاکیومنٹس میں نے کل ریلیز کیے، جو ہم نے کل جس کا اعلان کیا، جس میں ایک 1 پیجر ہے جس میں اسکیم کے سارے نکات ہیں، ایک سادہ فارم ہے آپ کے سامنے ایک صفحے کا اردو میں جو کہ ساری مقامی زبانوں میں بھی ہوگا، اور ایک جو FBR کی پلیٹ کا ڈیزائن ہے، یہ ان چیزوں کی ایک ایک حرف اور ایک ایک ڈیٹیل ہم نے ان نمائندوں کے ساتھ بیٹھ کے طے کی۔ تو اسی لیے، اور اس مشاورتی عمل کے نتیجے میں یہ طے ہونے والی اسکیم کا آپ نے اس کے بعد دیکھا کہ تقریباً کوئی 8-10 دن قبل ان دونوں تنظیموں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے مطالبہ کیا۔ تو ہم اب یہ اسکیم جو ایک مشاورتی عمل سے طے ہوئی اور جو انہوں نے مطالبہ کیا، ہم وہ اسکیم لے کے آئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ اس دفعہ ایک جوائنٹ اونرشپ سے، جس کے اندر ایک انسینٹیو بھی ہے دکانداروں کے لیے کہ وہ اس اسکیم میں آئیں کیونکہ اس کے دیگر فوائد ہیں، اور جس طریقے جس جذبے کے ساتھ ان تنظیموں نے اس کو کل خیر مقدم کیا ہے اور اس کو اون کیا اور کہا ہے ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے، تو میرے خیال سے ایک اجتماعی ایفرٹ سے مجھے امید ہے ہم اس کو کامیاب بنا سکیں گے اور میننگ فل طریقے سے دکانداروں کو ٹیکس نیٹ میں لے آئیں گے، تاکہ جو بقیہ طبقے ہیں فارمل سیکٹر کے جو اس بوجھ کو ابھی اٹھا رہے ہیں، یہ کندھے جو اس بوجھ کو اٹھا رہے ہیں ان کندھوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے۔ صحیح ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ڈیٹا آلریڈی موجود ہے کہ کتنے چھوٹے دکاندار ہیں کہ جو ٹیکس نیٹ میں آنے چاہیے بٹ نہیں آ پائے، کیونکہ آپ نے کہا ایک بریکٹ رکھی ہے کہ 20 کروڑ اور اس سے کم جو بھی سالانہ ایک طرح سے فروخت رکھتے ہیں ان کو اس نیٹ میں لایا جائے گا، اور پھر ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس سے کتنا کچھ آپ ریونیو جنریٹ کریں گے، اور اسی کے ساتھ جڑا سوال، کیونکہ جو آپ کی ایک ویژول لسٹ ہے اس وقت تک گویا کہ میک شور نہیں ہوگی جب تک امپلیمنٹیشن، گویا کہ اعلان تو ضرور ہو جاتا ہے بٹ عمل درآمد نہیں ہوتا سر، تو کیسے ممکن کریں گے اسے؟ جی اچھے سوال ہیں اور جائز سوال ہیں شرائط صاحب۔ سب سے پہلا سوال آپ کا ہے تعداد کے متعلق۔ ہمارا اندازہ ہے جی کمرشل میٹرز کی ڈیٹا کی بنیاد پر کہ رفلی 35 لاکھ ایسے دکاندار ہیں جو کہ ابھی نیٹ سے باہر ہیں جو اس اسکیم میں آ سکتے ہیں۔ تو ابھی میں آپ سے کوئی ایسا ٹارگیٹ تو نہیں شیئر کروں گا کہ یہ ہدف ہے کہ اس سال کلیکشن ہو۔ میرے خیال سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اس سلسلے کا ایسا آغاز ہو
جب یہ نیا ٹیکس ایئر شروع ہو اور ٹیکس فائلنگ کی ڈیٹ قریب آئے تو ہم ایک میننگ فل تعداد دیکھیں کہ لوگ رجسٹریشن میں اسکیم میں جا رہے ہوں. مگر اگر ہم ایک سیناریو لے لیں, اس میں منیمم پیمنٹ بھی کسی کو 25,000 کرنی ہوگی. ویسے تو اسکیم آپ جانتے ہیں کہ یہ ہے کہ جو بھی آپ اس سادہ فارم کے اوپر اپنا ٹرن اوور یا سیل یا مال فروخت سال کی ڈکلیئر کریں گے, اس کے اوپر 1% کا فکس ٹیکس ہے جس میں سے آپ کی ود ہولڈنگ ٹیکس ایڈجسٹ ہوگی اور بقیہ آپ کو نقد جمع کرانی ہوگی. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ ود ہولڈنگ ٹیکس جو بھی آپ کا بجلی اور فون کے بلوں میں کٹا ہوا ہے اس کے ابو کم از کم کسی کو بھی 25,000 ضرور دینے ہوں گے اس اسکیم میں آنے کے لیے. تو اگر اس 25,000 نقد کو ہی آپ صرف اگر بنا لیں بیس اور 20 لاکھ دکانداروں پہ یہ ڈال دیں تو یہ 50 ارب روپے کی کلیکشن تو صرف یہ ہے. مگر میرا خیال ہے بنیادی بات یہ ہے کہ اس میں زیادہ رجسٹریشن ہو اور پھر آئی تھنک آہستہ آہستہ اس کے نمبرز اور اس کی کلیکشن بڑھے گی. دوسری جو آپ نے بات کی امپلیمنٹیشن کی, بہت اہم ہے. مجھے اس دفعہ اس لیے ایک اعتماد ہے کہ امپلیمنٹیشن ہوگی بیکاز دکاندار اس کو خود اون کریں اس کو, اور ان کے مطالبے پہ یہ اسکیم آئی ہے اور ان کو اس میں اپنا فائدہ نظر آ رہا ہے. مطلب کہ اسکیم میں اندر آ کے ان کو ایک فائدہ ہے, دیگر بینیفٹس ہیں جس میں سب سے پہلے تو یہ ایک پلیٹ ہے جس کا اگین ڈیزائن ہم نے ساتھ طے کیا, جس کے جو اسکیم میں آئے گا, اسکیم کے تحت رقم جمع کرائے گا اس کو یہ پلیٹ ملے گی اور وہ دکاندار یہ دکان کے باہر یہ پلیٹ لگائے گا. اس دکان کے اندر FBR کا کوئی انسپیکٹر پوچھ گچھ کے لیے داخل نہیں ہو سکتا. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ آڈٹ سے عمومی طور پر ایک استثناء ہے. تیسرا یہ کہ POS مشین لگانے کی اس دکاندار کو ضرورت نہیں ہوگی, جس میں ان کا موقف یہ تھا کہ ان انٹرپٹڈ بجلی, ان انٹرپٹڈ انٹرنیٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ایک اور کاسٹ یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایک HR یا لیبر رکھنی پڑتی تھی, کوئی ایک شخص رکھنا پڑتا تھا جو کہ اس مشین کو چلاتا تھا. تو اور آخری یہ ہے کہ ود ہولڈنگ ایجنٹ ان کو رہنے کی ضرورت نہیں ہوگی. جو مال وہ خریدتے ہیں اس پہ ود ہولڈنگ ٹیکس کاٹ کے FBR میں جمع کرانا ہوتا ہے, تو یہ کمپلائنس برڈن ان سے ہٹ جائے گا. تو ان چیزوں کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ اس میں آئیں گے. مگر اس میں ایک بات بڑی ضروری ہے شرازی صاحب کہ یہ اسکیم آپشنل ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا لاس ہوا ہے اس سال, میں 25,000 بھی ادا نہیں کر سکتا اور میری ود ہولڈنگ جو کٹی ہوئی ہے وہ بلکہ مجھے ریفنڈ ہونی چاہیے یا ٹیکس کریڈٹ ملنا چاہیے, تو آپ نارمل ٹیکس رجیم میں ڈکلیریشن کر سکتے ہیں. اور اگر آپ دونوں صورتحال میں نہ کریں فائلنگ, تو تیسری صورتحال یہ ہے کہ آپ کو پھر جرمانہ ہوگا. پہلے مہینے 10,000, دوسرے مہینے 25,000, تیسرے مہینے 50,000, اور یہ بھی اس اسکیم میں درج ہے اور یہ تاجر نمائندوں کے ساتھ اور تنظیموں کے ساتھ طے کیا ہے. تو دیکھیے اس میں بھی ان کی اونرشپ ہے. مقصد کیا ہے کہ اگر آپ آسان طریقے سے بھی فائلنگ نہ کریں, نارمل سے بھی نہ کریں, پھر جرمانے کی طرف ہم جائیں گے. اور مقصد یہ ہے کہ ون وے اور اندر ہر دکان سے FBR کی کلیکشن ہوگی. صحیح ہے. یہاں تو لگ رہا ہے آپ کی باتوں سے کہ آپ نے FBR کا جو رول ہے اس کو لگتا ہے زیرو کر دیا, منیمائز بھی نہیں کہ آلموسٹ زیرو کر دیا ہے. بٹ باقی سیکٹرز کے اندر بھی لوگ بڑا گلہ کرتے ہیں, وہاں پہ بھی گویا کہ آن ڈیو ڈیمانڈز یا اسیسمنٹ بڑی الٹی سیدھی کی جاتی ہیں. کئی لوگوں نے جا کے اپنے کیسز بھی لڑے ہیں. تو FBR مشینری کے بارے میں بھی بڑی ایک ہے کہ ایک تو کرپشن کا ایلیمنٹ ہے, ساتھ میں شاید انیفیشنسی کا ایشو بھی ہے. کیا اس کو ایڈریس کرنے بھی جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہر سال ہوتا تو یہ کہ ٹارگٹس رکھے جاتے ہیں بٹ کبھی بھی ٹارگٹ میٹ نہیں ہوتا. شاہی صاحب, ایک تو ٹارگٹس کے حوالے سے میں کہوں گا جی, ٹارگٹس ہمیشہ ایمبیشیس ہوتے ہیں, مگر اگر آپ اوور آل کلیکشن دیکھیں نا جی, تو آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے سال ہماری 26% ریونیو گروتھ ہوئی تھی. ٹھیک ہے, ٹارگٹ نہیں اچیو ہوا تھا مگر ٹارگٹ واز ویری ایمبیشیس. مگر 26% گروتھ ایک ایسے سال میں ہوتی جس سال انفلیشن بھی لو تھی, GDP بھی لو تھی, تو آٹونومس گروتھ کم تھی. بقیہ کافی حصہ انفورسمنٹ سے آیا تھا, تقریباً 800 ارب روپے کے قریب صرف انفورسمنٹ, ٹیکس نیٹ کی ڈیپننگ یا براڈننگ کے جسے آپ کہتے ہیں اس کے نتیجے میں آیا تھا. اور اس سال بھی جو ہماری انفورسمنٹ ہے اس میں کافی کلیکشن ہوئی ہے. اور دیگر سیکٹرز میں آپ نے دیکھا پروڈکشن مانیٹرنگ کا نظام, سیمنٹ, شوگر, ٹوبیکو, ان میں خاطر خواہ پروڈکشن مانیٹرنگ اور ٹریک اینڈ ٹریس کے نتیجے میں انفورسمنٹ کی مد میں پیسے آئے ہیں. مگر جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس میں یقیناً وہ ایک ایشو ہے. اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ جو 2 دن پہلے پرائم منسٹر صاحب نے ایک میٹنگ کی FBR کی, اور اس کے بعد ایک پریس ریلیز آپ نے دیکھا ہوگا آئی تھی, اس میں ایک فیس لیس ان لینڈ ریونیو کے آگے آپریٹنگ ماڈل کی کا ذکر تھا, جس میں آڈٹ کے فنکشن کو بھی فیس لیس کیا جائے گا, اسیسمنٹ کے فنکشن کو بھی فیس لیس کیا جائے گا, فیلڈ آپریشنز کو علیحدہ کیا جائے گا. یہ اس کا ایک ویژن ہے کہ یہ 3 سیپریٹ یونٹس پہ FBR کی ان لینڈ آپریشنز کو چلایا جائے, جو فیلڈ آپریشنز بھی ہوں
ان کے پاس ڈسکریشن نہ ہو, وہ بھی طے شدہ ایس او پیز کی بنیاد پہ اور جو پیچھے آڈٹ یا اسیسمنٹ ہے اس کی بنیاد پہ چلے, اور ان کے پاس منیمل ڈسکریشن ہو اس. اور ادروائز بھی آپ کو انشاءاللہ اس فائنانس بل میں بھی نظر آئے گا. اور اوور آل ایف بی آر کی طرف سے ہماری کوشش ہے کہ فیلڈ کے اوپر ڈسکریشن کو منیمائز کیا جائے, جو اکثر مسئلے کی جڑ بنتی ہے. ادھر تو ہم نے بالکل ہی ڈسکریشن کیا, وہ ان کی موجودگی ہی ہم نے, آپ نے دیکھا ہے کہ ممنوع کر دی ہے. جو اسکیم میں آ جائے تو مقصد یہی ہے کہ لوگوں کے لیے ایز آف ڈوئنگ بزنس کریٹ کریں, جو لوگوں کے جائز ایشوز بھی ہوتے ہیں گراؤنڈ پہ ان کو ایڈریس کریں, اور ساتھ ہی ساتھ پھر ٹیکس میں براڈننگ کریں اور لوگوں کو پھر انکریج کریں نہ مور والنٹری مینر کہ وہ آ کے اس میں ٹیکس ادا کریں. یقیناً دو یہ کہنا ضروری ہے کہ ساتھ ہی ساتھ اس ٹیکس نظام میں انفورسمنٹ اور انکریجمنٹ دونوں ساتھ ساتھ چلتی رہنی ہوگی, مگر یہ ایک طریقہ اس کا جائز ہونا چاہیے اور اس کا ایک توازن رہنا چاہیے. ناظرین, پروگرام ایک چھوٹا سا بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بجٹ تو 10 کو آنے اس کی ڈیٹیلز تب آئیں گے, لیکن تھوڑا سا بزنس کمیونٹی گویا کہ کہا جاتا ہے انویسٹمنٹ آ نہیں رہی, رادر اپنے آپ کے ہمارے انویسٹرز کہیں اور جا کے اپنا پیسہ لگا رہے ہیں. ایز آف ڈوئنگ بزنس کے ساتھ ساتھ کچھ ڈیوٹیز بھی بڑی اگریسو رہی ہیں پچھلے عرصے میں, تو کوئی لگ رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی ریلیکسیشن, کوئی کمیاں آئیں گی تاکہ بزنس کمیونٹی بھی ہو کہ جی اب ہاں یہاں پہ انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے, اچھے ریٹرنز لیے جا سکتے ہیں؟ شرائط صاحب, اگین گڈ کویسچن. دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے ایک ہفتے میں پرائم منسٹر صاحب نے 2 بڑی نشستیں کی ہیں کاروباری حضرات سے. ایک ان کی نشست ہوئی تھی جی سارے جو آپ کی چیمبرز ہیں ان کے صدور کے ساتھ, ایف پی سی سی آئی, اور پھر کراچی, لاہور, راولپنڈی, فیصل آباد, سیالکوٹ, پشاور, کوئٹہ, ملتان, گجرانوالہ, دیگر جو چیمبرز ہمارے ہیں وہ ان سب سے ایک نشست ہوئی. اور اگلے دن پھر پرومیننٹ بزنس پرسنز جو ہماری ہیوی ویٹس ہیں آپ کہہ لیں انڈسٹریز, دیگر انڈسٹریز سے, یا ناٹ جسٹ ہیوی ویٹس بٹ ایک کراس سیکٹر ریپرزنٹیشن تھی جس میں خواتین اور حضرات تھے, اور ایک بہت مفصل 2.5 گھنٹے کی گفتگو ہوئی. اور یہ ایک گفتگو اور کنسلٹیشن کا سلسلہ پرائم منسٹر صاحب کی سطح پہ پورا سال مستقل رہا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے پرائیویٹ سیکٹر کے ورکنگ گروپس بھی بنائے تھے آن ویریس ایشوز, جہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر کے ممبرز اس کے چیئر تھے اور حکومتی اہلکار اس میں اس کے ممبرز تھے. اور مقصد یہ تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو لیڈ دے اور ان کی ان پٹ لیں پالیسی میکنگ, اور اس کے نتیجے میں چینجز بھی آئے. میں آپ کو ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کو ہم نے پرائیویٹ سیکٹر بورڈ کر دیا, ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج کو ابالش کر دیا. تو دیکھیے ان کی تجاویز ان کی تجاویز نے اور جو ایشوز انہوں نے پورے سال ریز کیے ہیں, اس نے ہماری بجٹ میکنگ پروسیس کو بالکل اس میں ایک ان کا ایک ان پٹ رہی ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگر آگے جب بجٹ آئے گا انشاءاللہ آپ کو اس میں اس کی عکاسی نظر آئے گی. جو آپ نے ٹیرفس کی بات کی, میں ابھی صرف یہ کہوں گا کہ ٹیرفس ہم نے پچھلے سال بھی خاطر خواہ ریڈیوس کیے تھے نیشنل ٹیرف پالیسی کے انعقاد کے بعد, جو نیشنل ٹیرف پالیسی 25 to 30 ہے, 2025 to 30. اور اس سال بھی اوور آل آپ دیکھیں گے کہ نیٹ جو ایوریج ٹیرف ریٹ ہے اس میں کمی ہوگی, جس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیرفس میں اوور آل آپ کو ایک ریڈکشن نظر آئے گی, کیونکہ یہی بات ہے جو ہم نے ٹیرف پالیسی میں لیا ہوا ہے. تو اور اس میں بنیادی فوکس ایمفسس جو ہے وہ را مٹیریلز پہ اور انٹرمیڈیٹ گڈس پر ہے, جو کہ ہماری صنعت کی ضرورت ہے, اور بالخصوص ہمارے ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے, کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کرنے میں جو اس کا کردار ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ضروری ہے. مطلب یہ امپریشن درست نہیں ہے کہ اٹس آئی ایم ایف ڈکٹیٹڈ بجٹ اور گورنمنٹ کے پاس اسپیس ہی زیرو ہے, گویا کہ وہاں سے دیکھیے اسپیس محدود تو ہے شرائع صاحب. دیکھیے اسپیس کی تو لمیٹیشنز ہیں, چونکہ ہم نے دونوں چیزوں کا توازن رکھنا ہے کہ اپنا پرائمری بیلنس بھی پورا کریں جی, اپنے اخراجات بھی قابو میں رکھیں اور چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں. مگر ہماری کوشش ہے کہ جتنی بھی کوئی اسپیس ہوئی اس کے اندر ہماری ترجیحات جو ہیں وہ یہی ہونی ہیں کہ جو ہمارے شہری ہیں اگر ان کی کوئی قوت خرید میں بہتری آ سکے, یا ہم اپنی صنعت کو اور ایکسپورٹس کو پروموٹ کر سکیں, کیونکہ ایکسپورٹس بالخصوص ہماری بیک بون ہے. جب تک ہم اس چیز کو اچیو نہیں کریں گے کہ معاشی گروتھ کے ساتھ ایکسپورٹس میں گروتھ آئے اور ہمارے زرعی مبادلہ کے ذخائر کم ہونے کے بجائے بڑھیں, تب تک ہم اپنے اسٹرکچرل مسئلے کو حل نہیں کر سکیں گے, جس کی وجہ سے ہمیں بار بار آئی ایم ایف کے پروگرام سے جانا پڑتا ہے. تو جو بھی آپ کو اس چیز کی عکاسی انشاءاللہ اس بجٹ میں نظر آئے گی. جی, اور لاسٹلی آپ بزنس کمیونٹی کو, چھوٹے دکانداروں کو اعتماد میں لے کے بجٹ بنا رہے ہیں, بٹ اپنے اتحادی پیپلز پارٹی کو بھی اعتماد میں لے لیے, وہ خوش ہیں جو ڈاکومنٹ آپ نے تیار کیا ہے. اور جاتے جاتے کوئی چھوٹی سی خبر, بے شک ابھی نہیں, آنے والے وقت میں این ایف سی ایوارڈ کو بھی ریوزٹ کرنے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ نے بڑے معصومانہ طریقے سے اتنے بڑے بڑے سوال پوچھیں. تو بات یہ ہے کہ افتخار صاحب پیپلز پارٹی ہمارے ایلائز ہیں, پیپلز پارٹی نہیں دیگر اور کولیشن پارٹنرز بھی ہیں, مگر پیپلز پارٹی کے ساتھ بالخصوص آپ نے دیکھا ہمارے بڑے
تفصیلی مشاورتی اجلاس رہے ہیں، اور یہ آئی تھنک دس از نیچرل، وہ ہمارے الائز ہیں تو ہم نے ان کو یقیناً بجٹ کے حوالے سے اعتماد میں لیا ہے۔ باقی بجٹ 10 تاریخ کو انشاءاللہ پیش ہوگا۔ آپ جانتے ہیں، آپ کافی سالوں سے کور کر رہے ہیں، اس میں آخر دن تک کوئی نہ کوئی چیز فائن ٹیون ہوتی رہتی ہیں، مگر ہماری بڑی اچھی ان کے ساتھ میٹنگز رہی ان اے ویری کنڈیوسو انوائرمنٹ، اور بجٹ کے دیگر پہلوؤں کے اوپر تفصیلی اور بڑے کنسٹرکٹیو ڈسکشنز ہوئی، اس میں ٹیکنیکل ڈسکشنز بھی تھی، اور انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ ایک اوور آل ایک اس سارے کنسلٹیٹیو پروسیس کے نتیجے میں اعتماد میں لیے جانے کے بعد انشاءاللہ یہ اب 10 تاریخ کو بجٹ پیش ہوگا۔ جی، اور این ایس سی ایوارڈ دیکھیے یہ وہ تو ایک علیحدہ ہی ایک گفتگو ہے، اس کے اوپر میرا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، مگر یقیناً میں صرف این ایف سی کے حوالے سے یا این ایف سی سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ دیکھیے ہماری پورے ملک نے چادر دے کر پاؤں پھیلانی ہے، اس کے اندر یہ بہت اہم ہے کہ وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومتیں ہوں، سب کے پاس سب کی فائنینشیل صحت ایکولی برابر ہے، ضروری ہے، ایکولی اہم ہے آپ کہہ لیں، اور اسی لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وسائل کی تقسیم ایسی ہونی چاہیے کہ جو اخراجات اور ذمہ داریاں وفاق کی ہیں یا صوبوں کی ہیں اس کے لیے ایک فیئر طریقے سے ہی وسائل موجود ہوں، اور اس کے لیے ایک اوپن مائنڈ کے ساتھ اگر سارے فیڈریٹنگ یونٹس آپس میں بات چیت کریں اور کوئی بہتر حل نکال سکیں تو بالکل نکلنا چاہیے۔ جی، بلال اظہر کیہانی، وزیر مملکت برائے خزانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد تاجر برادری کے موقف جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس نئی اسکیم سے کتنے خوش ہیں۔ چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ چھوٹے تاجروں کے لیے حکومت وقت کی ایک نئی فکس ٹیکس اسکیم کتنی قابل عمل ہے اور تاجر برادری اس سے کتنی مطمئن ہے، یا کچھ کنسرنز ابھی بھی باقی ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں انجمن تاجران پاکستان کے مرکزی صدر اجمل بلوچ صاحب۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ حکومت وقت کا کلیم یہ ہے کہ پہلی بار سر ہم نے یہ اسکیم آپ کے ساتھ بڑے کنسلٹیٹیو پروسیس کے بعد تیار کی ہے، اور 100% اس پہ اتفاق رائے ہے، اور اس بار اس بات کے امکانات کم ہیں کہ یہ اسکیم نہ چل پائے۔ کیا کہیں گے، پہلے یہ بتائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعی حکومت کے کچھ ذمہ داروں نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ ہمارے ساتھ یہ میٹنگز کی ہیں پچھلے 1.5-2 ماہ سے، تو اس میں دیکھیں ہم بڑے عرصہ سے یہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں ایف بی آر کا جو فرسودہ نظام ہے، جو کرپشن بھرا سسٹم ہے، اس سے ہمیں نجات دلائیں۔ تو میرے خیال میں اس سے اچھی اسکیم نہیں ہو سکتی۔ سچ بات یہ ہے کہ اگر ایف بی آر کے لوگوں کو سائڈ پر کر دیا گیا ہے اور ٹیکس کا بھی ریٹ جو ہے وہ مناسب ہے، میرے خیال کے مطابق 1% اگر کوئی تاجر، یعنی دیکھیں میں بھی ایک کرایہ دار تاجر ہوں، اور میں اگر کہتا ہوں کہ بھائی میری 1 کروڑ روپے سیل ہے سال کی، تو اس پہ مجھے 1% ادا کرنا ہے، اور بجلی کے بلوں میں جو میں دے چکا ہوں ایڈوانس انکم ٹیکس 10%، وہ بیچ میں نہ کر کے باقی جمع کرانے ہیں، تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی آڈٹ نہیں ہونا ہے، کوئی آپ سے پوچھ گچھ نہیں ہونی ہے، ایک سٹیکر یا پلیٹ آپ کی دکان پہ لگ جائے گی، ایف بی آر کا کوئی بھی اہلکار اس میں داخل نہیں ہو سکتا، اس دکاندار سے پوچھ گچھ نہیں کر سکتا۔ تو میرے خیال میں اس ملک کے اندر، سچ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر دیکھیں، میں کب سے، مجھے 27 سال ہو گئے ہیں، تاجر اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے۔ صحیح، ہم کہتے تھے کہ وہ بابو نہیں رکھ سکتا، یہ جو پوائنٹ آف سیل سسٹم تھا یا سیل ٹیکس کے جو سسٹم ہے، ہم نے ان کو کہا ہے کہ اگر سیل ٹیکس آپ نے وصول کرنا ہے وہ 2 جگہ پہ ہے، وہ یا مینوفیکچرر کے پاس ہے اور دوسرا اس کے پاس امپورٹر کے پاس۔ ریٹیلر کو چھوڑ دیں، ریٹیلر کو اس مصیبت میں نہ ڈالیں، وہ جب کوئی سیل ٹیکس میں آپ رجسٹرڈ کرتے ہیں تو مصیبت میں چلا جاتا ہے، اس کو پھر ایک بابو کی ضرورت ہوتی ہے جو اس پر بوجھ ڈال دیتا ہے 5-6 لاکھ روپے سال کا۔ تو اس کو سیدھا ایسے چپ کر کے ٹیکس لے لیں اور اس کو چھوڑ دیں۔ تو حکومتی لوگ جو بیٹھے تھے، حامد عتیق صاحب تھے بیچ میں، ڈاکٹر نجیب تھے اور بلال اظہر کیانی صاحب، تو انہوں نے بڑی سنجیدگی سے اس کو لیا، اور ایک بار نہیں بار بار ہم نے میٹنگیں کی ہیں، اپنے دوستوں سے بھی مشورہ کیا ہے، پاکستان میں تاجر نمائندوں سے مشورہ کیا ہے، جب سب نے اوکے کیا ہے تو پھر ہم نے اس اسکیم کو ویلکم کہا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ ایز اے تاجر نمائندہ اس سے اچھی اسکیم نہیں ہو سکتی۔ صحیح ہے، لیکن جو آپ ایف بی آر کا بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ وہاں پہ گویا کہ مین بنیادی وجہ یہی تھی کہ شاید تاجر کوآپریٹ نہیں کر رہے تھے، بٹ سر فورم تو موجود ہیں، اگر ایف بی آر کی جانب سے آپ کو تنگ کیا جا رہا تھا ماضی میں تو فورمز پہ جاتے کم از کم ہائی لائٹ تو کرتے، رادر یہ ہے کہ اسکیمز کو ہمیشہ ناکام بنایا گیا ہے۔ سر دیکھیں، پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا تاجر 2 اسکیم آئی تھی، جی بالکل، اور تاجر 2 اسکیم بھی بالکل ٹھیک تھی۔ صحیح، اس میں کیا ہوا کہ 3 ماہ میں 10,000 لوگ انٹر ہوئے۔ صحیح،
اب دیکھیں جوں لوگوں کو پتہ چل رہا تھا لوگ اس میں انٹر ہو رہے تھے. صحیح. انہوں نے 3 ماہ بعد بند کر دی. اصل میں ہمارا جو بیوروکریٹ ہے یہ حاوی ہو جاتا ہے, یہ ختم کرا دیتا ہے. مجھے اتنا دکھ ہوا اور میں نے اس پہ پریس کانفرنس کی, پھر میڈیا نے بھی مجھے اس میں بار بار بلایا کہ ہوا کیا ہے. میں نے کہا جی بیوروکریٹ کی مرضی نہیں تھی, یہ پیسے سیدھے سیدھے ادھر جا رہے تھے, اس میں کوئی انوالو نہیں تھا ایف ای آر کے لوگ, تو یہ بڑا آسان ہو گیا تھا. لیکن وہ پسند نہیں آیا کسی کو, اس کو بند کرا دیا. اور اکاؤنٹ میں جا رہے تھے, اچھا ٹھیک ہے, ایف ای آر کے اکاؤنٹ میں. صحیح. تو گزارش یہ ہے کہ اگر وہ اسکیم چلتی رہتی, میں دعوے سے آج بھی یہ بات کہنے کے لیے تیار ہوں کہ اب تک لاکھوں لوگ اس کے اندر ہوتے. اس کو بند کر دیا. صحیح. پھر دوبارہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایکسیس دی ادارے کے لوگوں کو کہ آئے یار, آپ ہم پہ بلیم کرتے ہیں کہ لوگ اس میں رجسٹرڈ نہیں ہوتے, لوگ نیٹ میں نہیں آتے, آئے کریں ان لوگوں کو. صحیح. مارکیٹوں میں آئے, جو نیٹ میں نہیں ہے اس کو لے آئے. انہوں نے کیا شروع کر دیا, لوگوں سے پیسے لینے شروع کر دیے. ہاں چل بھائی دے 5,000 کا, دے 2,000, بس تو موج کر. ہم نے کہا اوپر جا کے کہ یار یہ کیا ہے. پھر ہم نے کہا بھائی خبردار کوئی ادھر آئے, آپ لوگوں نے پیسے ہی لینے ہیں تو پھر ادھر کیا کرنے آ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ حکومت نے, میرے خیال میں حکومت نے بھی اب سوچا ہے کہ ڈنڈے کے زور پہ جو ٹیکس وصولی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اس میں ایک تو لوگوں کی ناراضگی ہو رہی ہے, تاجر سخت ناراض تھا. پوائنٹ آف سیل جہاں پہ لگی ہیں انہوں نے لگائی ہیں, میں حلف اٹھا کے ادھر آپ کے چینل پہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ منتھلیاں چلی ہوئی, اب بھی منتھلی ہیں. اچھا پوائنٹ آف سیل کے اوپر بھی منتھلیاں لے رہے ہیں یہ ایف بی آر کے لوگ, پر منتھ پیسے لیتے ہیں, یقین کریں. اور ظلم یہ تھا کہ اس کو آپ وہ منتھلیاں دیتا کیوں ہے. دیتا اس لیے ہے کہ جب آپ نے مشین لگا لی, پرائیویٹ بندے نے لگانی ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے, لگا لی, بجلی بند ہوگی. ہمارے پاس تو 4 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی, بجلی بند, یو پی ایس 1 گھنٹہ نکالتا ہے, بجلی بند ہوگی 5 لاکھ روپے جرمانہ ہے. آپ نے بندوبست کرنا ہے کہ بجلی بند نہ ہو آپ کی, کوئی ایسا یو پی ایس لگانا ہے, ایسی چیزیں لگانا. وہ بھائی نہیں کر سکتا پاکستانی تاجر. نیٹ بند ہو گیا, آپ پر 5 لاکھ روپے جرمانہ ہے. اور پچھلے دوار میں ایسا بھی ہوا کہ سسٹم بیٹھ گیا ایف بی آر سے, انہوں نے کئی دکانیں سیل کر دی. وہ ہم نے شور مچایا کہ سسٹم آپ کا بیٹھ گیا ہے اور ان سے انہوں نے 5 لاکھ جرمانہ وصول کیا ہے. مجھے بتائیں لوگ کاروبار کیسے کریں گے. صحیح, یقینی طور پر مطلب اس سے اب ہماری اب جان چھوٹ رہی ہے. میں کہتا ہوں اس مشین سے بھی جان چھوٹ رہی ہے. یہ ایک انہوں نے اور قدغن لگائی تھی کہ ٹیئر 1 میں جو لوگ ہوں گے, کریڈٹ کارڈ مشین رکھتے ہوں گے, اتنی اس کا بجلی کا بل ہوگا, وہ ساری چیزیں اس میں. میں کہتا ہوں بھائی چپ کر کے آؤ, صحیح, اور ٹیکس دے دو, جان چھڑاؤ. ٹیکس ادھر بھی دے رہے ہیں. صحیح. اگر کوئی دوست چاہتا ہے تاجر کہ یہ مجھے اسکیم اچھی نہیں لگتی, تو یہ وہ کیا کہتے ہیں اختیاری مضمون ہے. اچھا, یہ لازمی نہیں ہے. آپ اس میں فرسودہ نظام میں رہنا چاہتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کسی کی جیب میں بھی ڈالیں, اور جس طرح جو چل رہا ہے وہ کہتا ہے بھائی 20,000 مجھے دے, تو 10,000 جمع کرا دے. پھر جس نے فارم فل کرنا ہے اس نے بھی پیسے لینے ہیں. تو جو یہ اب اردو کا فارم ہے, سیدھا آپ کی یہ دکان کا نام ہے بھائی, یہ میرا شناختی کارڈ نمبر اور یہ میرا نام ہے. میری سیل ہے 50 لاکھ, میری سیل ہے 1 کروڑ, میری سیل ہے 2 کروڑ, میری سیل ہے 1.5 کروڑ. اس پر 1% ٹیکس جمع کراؤ, اور جو بجلی کے بلوں میں ایڈوانس دیا ہے وہ اس میں سے منا کر لو, باقی جمع کرا دو. اور بینک میں جمع کراؤ, یہ ایف بی آر کو ایپ کے ذریعے بھیج دو, بس ختم. تجھے کسی تاجر کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ساتھ یہ بھی بتائے گا کہ ایک تو یہ کہ اپنی کمیونٹی کو اعتماد میں آپ نے لے لیے, سارے کنونسڈ ہیں. جی الحمدللہ. اس سے حکومت وقت کو کتنا فائدہ ہو, کیونکہ ان کا کلیم تو یہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں. دیکھیں مجھے خدشہ ہے کہ بیوروکریٹ پھر اس کو بند نہ کرا دے. یقین کریں مجھے خدشہ یہ ہے, کیونکہ میں سچ بتاتا ہوں کہ ہمارا بیوروکریٹ ایچیسن کا پڑا ہوا ہے, اور جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ میری طرح ٹاٹ کے بیٹھ پہ پڑے ہوئے ہیں. تو ہم ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں, ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اس طرح تو کچھ نہیں آ رہا, اس طرح تو فلانا, وہ پھر مڑ کے اسی سسٹم میں لے آتے ہیں. پاکستانی تاجر کے لیے مجھے پتا ہے کہ جو پڑھتا نہیں ہے نا اس کو ہم دکان کھول دیتے ہیں, اور وہی دکان پہ 12 بجے تک بیٹھتا ہے. باقی تو دوسرا پڑھا لکھا, تو میرے 3 بیٹے ہیں, کوئی بھی کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یار وہ ادھر سارے دن لوگ بستی کر جاتے ہیں, یہ بڑا مشکل کام ہے, نوکریاں کر رہے ہیں. صحیح. تو میری گزارش یہی ہے,
حکومت سے بھی کہ برائے مہربانی اگر یہ دی ہے تو پھر اس کو ختم کریں گے، ہم احتجاج کریں گے۔ تو آپ نے یقین دہانی کوئی تحریری نہیں لی ان سے کہ اگر ہم کمٹ کر رہے ہیں تو آپ بھی تو کریں؟ نہیں، انہوں نے کہا ہے قانون بنائیں گے، اچھا، اس کو فرانس بل میں ڈالیں گے۔ وہ بھائی نہیں کریں گے تو پھر ہماری وہی لڑائی رہے گی، ہم وہی روتے رہیں گے۔ لیکن مجھے امید ہے کہ جس سنجیدگی کے ساتھ مذاکرات ہمارے ہوئے ہیں اسی سنجیدگی کے ساتھ اس کا قانون بنے گا اور یہ لاگو ہوگا۔ اور میں تاجر برادری سے تاجر نمائندہ بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس سسٹم کو اگر آپ نے کامیاب بنا دیا تو اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ صحیح۔ اس میں اب آپ پہ ہے کہ آپ نے اختیاری مضمون پڑھنا ہے یا لازمی والا۔ تو لازمی میں مشکلات ہیں، اختیاری میں رعایت ہے بس۔ صحیح۔ صاحب نے یہ بھی بتایا نا کہ حکومت وقت کو، کیونکہ ٹیکس سب سے بڑا پرابلم ہمارا یہ ہے کہ بیس بڑھے گی تو کوئی فائدہ بھی ہوگا، تو کتنی اسیسمنٹ آپ کی ہے کہ اس کے نتیجے میں حکومت کو بھی اچھے خاصے ریونیو؟ دیکھیں 1.25 کروڑ تاجر ہے، 1.25 کروڑ تاجر، ٹائم ضرور لگے گا، میں یہ نہیں کہتا ابھی سے آ جائیں گے۔ جو تاجر کو پتہ چل جائے گا، آج ہی 6 تاجروں نے مجھ سے کہا ہے کہ ہم آج ہی اس میں جانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں بھائی، ابھی ٹائم ہی نہیں آیا، یہ جولائی سے شروع ہوگی۔ صحیح صحیح۔ یہ جب قانون بنے گا تو وہ آج ہی کہتے تھے ہمیں بتائیں، ہم پیسے جمع کرا دیں۔ صحیح۔ اپارا کے ایک دکاندار، اس نے مجھے فون میں رستے میں آ رہا تھا، اس نے کہا اجمل صاحب مجھے بتائیں کدھر پیسے جمع کرانے ہیں۔ میں نے کہا ابھی صبر کرو، یہ جولائی میں جب آ جائے گی اسکیم ہے۔ جو کچھ لوگ ایف بی آر سے بڑے تنگ نظر آ رہے ہیں۔ اس وجہ سے تنگ ہے، یقین کریں ایف بی آر کے لوگوں نے تاجروں کا برکس نکال دیا ہے پیسے لے لے کے، 15 لاکھ 10 لاکھ۔ پیچیدہ معاملہ تو بڑے آسانی سے حل ہو گیا۔ یہ جو لاک ڈاؤن کے معاملات، اس سے آپ خوش ہیں کہ 8 بجے 9 بجے مارکیٹ سب بند ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، ایکسیپٹیبل ہے؟ نہیں، اس میں میں گزارش کروں گا وزیر اعظم صاحب سے کہ یہ جو 9 بجے کا ٹائم ہے یہ 1 گھنٹہ بنتا ہے۔ 8 بجے مغرب ہو جاتی ہے، جب نماز پڑھ کے لوگ آتے ہیں نا 7:45 بج جاتے ہیں۔ 1 گھنٹے میں لوگ خریداری نہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، کسی نے سگریٹ کی ڈبی تو نہیں لینی کہ مجھے گولڈ لیف چاہیے پکڑا دیں، اس نے کپڑے دیکھ کے لینے ہیں، جوتے دیکھ کے لینے ہیں، بچے ساتھ ہوتے ہیں، کوئی چیز پسند آتی ہے نہیں آتی، وہ 1 گھنٹے کا کام نہیں ہے۔ دوسری بات دیکھیں، دنیا میں کسی جگہ لاک ڈاؤن نہیں ہے، ہمارے کیوں ہے؟ چلے مجبوری تھی، اب اس کو ختم ہو جانا چاہیے، جنگ ختم ہو گئی ہے۔ بات یہ ہے کہ ان پیک آورز میں یہ جو 4 گھنٹے ہیں، اس میں ہم سب سے مہنگی بجلی خریدتے ہیں۔ یعنی اگر ہم دن میں 60 روپے 65 روپے خریدتے ہیں یونٹ، تو رات کو 125 روپے خریدتے ہیں۔ او بھائی، جو آئی پی پی کے ساتھ معاہدے ہیں آپ کے، ان کو جو پیسے آپ دیتے ہیں کدھر سے آئیں گے؟ یہ پاکستانی تاجر ہے جو اتنی مہنگی بجلی آپ سے خرید رہا ہے۔ اس سیکٹر کو چلنے 2 فائدے ہیں، ایک حکومت کو فائدہ ہے، دوسرا کسٹمر کو فائدہ ہے، عوام کو فائدہ ہے کہ وہ بڑی تسلی سے دیکھیں۔ لاک ڈاؤن کا یہ تو نا پیٹرول کی بچت کرنی ہے کہ وہ آئے ہی نہیں، اس نے اگر دن میں نہیں آنا، رات میں نہیں آنا، اس نے آنا ہی آنا ہے، لیکن اس کو گرمی کے موسم میں اس کی تذلیل نہ کریں، اس کو پریشان نہ کریں۔ وہ بڑی آسانی سے آزادی سے آ کے چیزیں خرید، گاڑی بند کر کے پارکنگ میں اندر آئے، وہ گاڑی اس گھنٹے میں وہ گاڑی میں بیٹھ کے بچوں کو بھیج دیتا ہے، وہ باہر بیٹھا رہتا ہے۔ میں نے یہ آنکھوں سے دیکھا ہے کہ گاڑی اسٹارٹ کھڑی رہتی ہے تو پیٹرول زیادہ لگتا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ مہربانی کریں، دنیا میں کسی شہر میں، ہمارے پڑوس میں لاک ڈاؤن نہیں ہے تو ہاں لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے۔ گرمیوں کے موسم میں تو خاص کر، ہاں سردیوں میں اگر 9 بجے بند ہوتا ہے تو کوئی ایشو نہیں، گرمیوں میں کم از کم 10 بجے تک کریں۔ بہت شکریہ اجمل بلوچ صاحب، مرکزی صدر انجمن تاجران کے ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد چلیں گے آزاد کشمیر، گویا کہ وہاں پہ عوامی احتجاج کتنا جسٹیفائڈ تھا اور اس کو لے کے جو حکومت واقعی اقدامات ہیں وہ کتنے درست ہیں۔ چھوٹا سا بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ چلتے ہیں آزاد کشمیر، جہاں پہ اگرچہ جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو گزشتہ روز کالعدم قرار دے دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ گویا کہ تنظیم آزاد خطے کے اندر شرپسندی اور گویا کہ انتشار پھیلانے میں ملوث پائی گئی ہے، لہٰذا اس کو کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ لیکن اس دوران اس کمیٹی کے ساتھ کئی ادوار ہوئے مذاکرات کے، اور ان کی جانب سے جو بقول ان کے جو عوامی مطالبات ان کو حل کرنے کی آزاد کشمیر حکومت نے بڑی کوشش کی۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد کشمیر کے ہی وزیر خزانہ، انڈین ریونیو کے بھی آپ وزیر ہیں، چودھری قاسم مجید صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ سر۔ انفیکٹ یہ جو کمیٹی بنی اور اس کے ساتھ جو انگیجمنٹ کرتے رہے آپ لوگ، آپ اس عمل درآمد کمیٹی کے بھی چیئرمین رہے ہیں، وجوہات کیا ہیں سر؟ کیا وجہ تھی؟ کہا یہ جاتا تھا کہ جو 38 مطالبات تھے 35 تو پہلے ہی منظور کر لیے گئے،
اس کے بعد بھی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھ رہا تھا، لیکن آل آف اے سڈن یہ لوگ ہٹ گئے اور عوامی احتجاج کا راستہ اپنایا. کیا وجوہات نظر آتی ہیں آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. سر 4 اکتوبر 2025 کو ایک ایگریمنٹ ہوا تھا فیڈرل گورنمنٹ، اے جے کے گورنمنٹ اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبران کے درمیان. نومبر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی آزاد کشمیر کے اندر، اور میرے پرائم منسٹر نے، میری پارٹی نے مجھے چیئرمین بنایا اس عمل درآمد کمیٹی کا. 38 پوائنٹس پہ ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا، جس میں مختلف چیزیں تھیں. ان کے خلاف جو ایف آئی آرز تھی وہ ختم کرنی تھی، جابز دینی تھی، کمپنسیشن دینی تھی. بجلی کا ٹیرف تھا 5 kV سے ابو کی ہے، وہ بھی کر دیا گیا ہے. ہمارے اینڈ پہ جو چیزیں تھی، افیکٹڈ منگلا ڈیم کو ان کی فیملی ایکسٹینشن کے پلاٹس دینا، کچھ تو 3 جگہ تھی جن کے رائٹس دینا. اس کے علاوہ پراپرٹی ٹیکس ان کی ڈیمانڈ تھی ایٹ پار پنجاب کے کیا جائے 8.5%، وہ بھی کر دیا گیا ہے. اس کے بعد لوکل گورنمنٹ کی ریفارمز مانگ رہے تھے، وہ ایک آنریبل سپریم کورٹ سے ڈیسیژن آ گیا ہے، تو اس پہ گورنمنٹ عمل درآمد کر رہی ہے. کیبنٹ کا سائز یہ کہہ رہے تھے کہ 20 ہونا چاہیے. الحمدللہ آج کی جو موجودہ کیبنٹ ہے 20 پر ہے. ڈپارٹمنٹ سے کہا تھا کہ 21 سے اوپر نہ ہو، وہ بھی عمل درآمد ہو گیا. جو سب سے بڑا ان کا ٹچی پوائنٹ تھا وہ تھا کہ 12 سیٹیں جو مہاجرین جموں کشمیر پاکستان میں مقیم ہیں ان کو ختم کیا جائے. یہ اس ایگریمنٹ میں تھا کہ اس پر ایک آئینی کمیٹی بنے گی ہائی لیول کی، جس میں فیڈرل گورنمنٹ، اے جے کے گورنمنٹ اور ان کی طرف سے ماہرین بیٹھیں گے اور آپس میں ڈسکس کریں گے، اور جو آئینی کمیٹی کے منٹس ہوں گے وہ ہم لوگ اس کو امپلیمنٹ کریں گے. اس کی 4 میٹنگز ہوئی ہیں. اس ایک میٹنگ میں یہ گئے، باقی 3 میٹنگز کے اندر یہ نہیں گئے. جب ہم ان کو ریکویسٹ کرتے رہے، بار بار ریکویسٹ کرتے رہے کہ آپ آئیں بیٹھیں. کوئی بھی دنیا کے اندر مسئلہ ہوتا ہے وہ بات چیت کے علاوہ حل نہیں ہو سکتا. 30 تاریخ کو اس عید کے بعد فیڈرل وزراء اور سابق پرائم منسٹر پاکستان راجہ پرویز اشرف صاحب، قمر زمان قاہرہ صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، اس کے بعد احسن اقبال صاحب، سردار محمد یوسف صاحب، یہ سارے مظفر آباد تشریف لے کر آئے. پرائم منسٹر آزاد کشمیر بیٹھے، اپوزیشن لیڈر آزاد کشمیر بیٹھے، پیپلز پارٹی کے صدر، نون لیگ کے صدر، سارے بڑی ڈیٹیل 10-12 گھنٹے کی گفت و شنید ہوئی. اس میں ان کو ہم نے کہا، ہم نے ریکویسٹ کی پرائم منسٹر آزاد کشمیر نے کہ آپ جو اس سیٹوں کی بات کر رہے ہیں give us 7 to 10 days ٹائم تو we'll decide. تو یہ ایک آئینی معاملہ ہے، اس کو ہم ایک نوٹیفیکیشن پر یا کسی ایک پارٹی کے کہنے پہ ہم ختم نہیں کر سکتے. پھر آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی. آل پارٹیز کانفرنس میں بھی ایک اعلامیہ جاری ہوا کہ یہ مہاجرین جموں کشمیر کی جو سیٹیں، یہ اسمبلی کا پروگریٹو ہے آئینی طور پر ترمیم کرنا. اور نو ڈاؤٹ میری پارٹی کا موقف، پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ جو 12 سیٹیں ختم نہیں ہونی چاہیے، اس کے طریقہ انتخابات پر ہمیں اعتراض ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. یہاں تک کہ پرائم منسٹر آزاد کشمیر نے ان کو کہا کہ یار اگر 12 نہیں ہے، چلے کوئی ان بٹوین 7 اگر کر دیں، 8 کر دیں، 6 کر دیں. انہوں نے کہا جی ایک ہی بات ہے کہ 12 کی 12 ختم سیٹیں کریں، اور آپ بے شک اسمبلی سے ختم بھی کر دیں گے، ہم پھر بھی مظفر آباد آ کر دھرنا دے کر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو خراب کر پھر ہم لوگ یہ سیٹیں ہم جائیں گے واپس. چودھری صاحب، آپ انفیکٹ سن آف دا سوائل ہیں، آپ وہاں سے ہیں، وزیر ہیں، آپ کیبنٹ پہ بھی ہیں. پبلک کے اندر ان کی فالوئنگ کتنی ہے؟ کیونکہ سوشل میڈیا کو تو چھوڑ دیں نا، وہاں تو پتہ نہیں کیا کچھ طوفان برپا ہے ایک طرح سے، بٹ پبلک کے اینڈ کے اوپر جو حکومت نے ایفرٹس کیے ہیں ان کو کتنا ویلکم کیا گیا ہے، یا لوگ ابھی بھی ان کے بہکاوے میں آئے ہوئے ہیں؟ سر دیکھیں، پبلک ہے، فار ایگزامپل میں کانسٹیٹوئنسی سے ممبر اسمبلی ہوں، میرے 5 بندے ہیں، 5,000 ہیں، 50,000 ہیں، میرے فالوورز موجود ہیں. پبلک کو یہ ان کی عام آدمی کی جو پلس ہے اس پہ ہاتھ رکھتے ہیں. ان کا ایجنڈا ڈیفرنٹ ہے. لیکن 3 روپے کی آپ کو بجلی کر دی گئی، 6,000 کا آٹا پنجاب کے اندر آپ کو 2,000 کا مل رہا ہے. آپ نے کہا جی 5 kV کے ٹیرف کو اوپر لے کے جائیں، 50 تک 60 تک لے کے جائیں. بلینز آف روپیز کا ہمیں وہاں پر ٹیکس میں پڑا ہے، وہ بھی کر دیا گیا. کوالا سے برج کے سامنے کے پی کے کا ایریا ہے، پھر ساتھ پنجاب کا لگتا ہے، 30 فٹ کا برج ہے یا 50 فٹ کا. 50 فٹ اس سائڈ پر بجلی کا ریٹ دیکھیں وہ 50-70 روپے ہے، اور اس سائڈ پہ دیکھیں 3 روپے ہے. ہر چیز کر دی گئی. آزاد پتن ان کی روڈ تھی، اس کی فیزیبلٹی اسٹڈی ہوگی. جو چیزیں ہیلتھ کارڈ تھا، پرائم منسٹر پاکستان نے جی بی کے لیے، اے جے کے لیے اور اسلام آباد کے لیے ہیلتھ کارڈ دے دیا. پھر آپ کو پتہ ہے بجٹ میں جو ایلوکیشن ہوتی ہے، جو اے ڈی پی میں ریفلیکٹ ہوتا ہے، اکارڈنگ ٹو دیٹ آپ پیسے ریلیز کر سکتے ہیں. ہر چیز ہو گئی ہے. پر 25 ان کے آلموسٹ کام ہو گئے. 8-7 ہیں جو 90% سے اوپر چلے گئے. ان کو پرائم منسٹر نے کہا کہ آئیں بیٹھیں.
بات پھر ان کی جو ڈیمانڈ آئی جو لاسٹ امپلیمنٹیشن کمیٹی کی میٹنگ ہوئی 8 پوائنٹس کے انہوں نے کہا یہ امیڈیٹ پوائنٹس کریں. نمبر 1 واز ریفیوجی سیٹس. ہم نے کہا اس پہ تو آئینی کمیٹی ہے. لوکل گورنمنٹ اب وہ ریفارمز کرے. ہم نے کہا لوکل گورنمنٹ کے ڈیسیژن ایک آ گیا دستور العمل پہ سپریم کورٹ کا, وہ ہے الیکٹورل ریفارمز. ہم نے کہا یہ الیکٹورل ریفارمز ہونی چاہیے جہاں پر ووٹر لسٹ میں پرابلم ہے وہ ہونی چاہیے. اینڈ وی وانٹ فری اینڈ فیئر الیکشن ان آزاد جموں اینڈ کشمیر. چودھری صاحب یہی سوال کرنا چاہ رہا ہوں میں, یہ سوال بھی میرا یہی تھا کہ ابھی بھی مذاکرات کے لیے دروازے کھلے ہیں یا آپ نے اس کمیٹی کو کالعدم قرار دے دیا تو دس از فائنل, اس کے بعد کچھ ایسا نہیں ہے کہ ریورسل ہو؟ اور مور امپورٹنٹلی جو 12 نشستوں والا معاملہ ہے اس وقت بھی سیاسی جماعت اس مسئلے کو حل کرنا چاہتی ہیں, گویا کہ وہ قانون سازی اس کے لیے کرنی پڑے جو بھی ہے. سر دیکھیں جو 12 سیٹس کا وہ یونینسلی جو ایک فیصلہ ہوا ہے, ہم نے ایک آرڈیننس پریزیڈنٹ صاحب کے تھرو آنریبل سپریم کورٹ کو دیا ہے. آج انہوں نے ڈیسیژن اس پہ کر دیا, وہ محفوظ ہو گیا. منڈے کو وہ آ جائے گا. ٹھیک ہے, ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے نا. آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آج یہ کہتے ہیں مہاجرین کی سیٹیں ختم کر دیں, کل یہ کہیں گے اس ایکٹ کو ختم کر دیں, پرسوں یہ کہیں گے کہ ہمارا ریاست پاکستان سے تعلق ہی نہیں ہے. آزاد کشمیر کی عوام جو ہے وہ ملک پاکستان کے ساتھ ہے, ہماری منزل پاکستان ہے. کچھ شر پسند عناصر جو اس ہاؤس کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ کس ایجنڈے میں کر رہے ہیں. آج دیکھیں نا, پاکستان کس راہ پہ چلا گیا ہے. دنیا کے سپر پاور کی پاکستان پنچایت کار ہے, اینڈ پاکستان از دا کنٹری, اور کریڈٹ گوز ٹو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کہ ہم نے تو 3rd ورلڈ وار ہونے سے بچا لی ہے. تو آپ اپنی چھوٹے سے کام کے لیے ملک پاکستان کے لیے مطلب شرمندگی کا باعث بنا. بھارت کے میڈیا دیکھ لیں, پچھلے 2 دن سے سوشل میڈیا دیکھ لیں, ان کے جو چینلز ہیں, تو یہ تو کسی اور کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. اور جو میں نے نمبر 4 پوائنٹ آپ کو بتایا, ساری بات اس پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے کہ یہ نمبر 4 پوائنٹ آزاد کشمیر کی عوام کی ڈیمانڈ نہیں ہے. باہر یہ پبلک کو بتاتے ہیں جی ہم فری ایجوکیشن چاہتے ہیں, ہم فری ہیلتھ چاہتے ہیں, ہم جابز چاہتے ہیں, ہم ٹوریزم چاہتے ہیں. اندر آ کے یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ میں نے اس کے ایک ممبر کو میں کہا کین یو ریڈ دس سر, میں کہا یہ تم نے لکھا, تو آپ کون ہوتے ہو کہ یہ کہنے والے ہم اپنا ہاتھ کس طرح اٹھائیں گے. ٹھیک ہے, یہ بالکل ہی جو عوام, ابھی بھی ہم عوام کی جان و مال کی جو ذمہ داری ہے وہ حکومت کی ہے, ایڈمنسٹریشن کی ہے. ہم پرامن احتجاج کو منع نہیں کر رہے تھے. جو اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کرے گا, یہ اسٹیٹ ہے, اتنے 70 سال کی محنت کے بعد آج ہم اس مقام پر ہیں. تو جو بندہ جتھا آئے گا, 100 بندہ آ کے میری کنپٹی پہ بندوق رکھے گا اور وہ مجھ سے فیصلہ کروا لے گا, تو یہ نہیں ہوگا. بہت شکریہ چودھری قاسم مجید, وزیر خزانہ کشمیر, ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ناظرین, آج کے پروگرام کو یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. اجازت دیجیے, خدا حافظ.